اب اگلی آیات میں سورہ آل عمران کے 3 عبرت آموز قصے بیان کرتی ہے۔ یہ تینوں قصے خوارق عادت کے قبیل سے ہیں، تینوں اللہ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ دیکھیے پہلا قصہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، جنہیں عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی زوجہ اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا اور یوں بدترین گمراہی کا شکار ہو گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے۔ جو حضرت عمران جو ہیں یہ حضرت مریم کے والد کا نام ہے، تو واضح رہے کہ عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا بھی نام تھا اور حضرت مریم کے بھی والد کا نام تھا۔ تو حضرت عمران جو تھے وہ بیت المقدس کے امام تھے اور ان کی اہلیہ کا نام تھا حنا۔ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے منت مان لی کہ اگر ان کے یہاں کوئی اولاد ہوگی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو حضرت عمران کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حنا کے بہنوئی تھے حضرت زکریا علیہ السلام، جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت مریم کی سرپرستی کا مسئلہ پیدا ہوا تو قرآن دازی کے ذریعے اس کا فیصلہ کیا گیا، اور قرآن دازی قرہ جو تھا وہ حضرت زکریا کے نام نکلا۔ تو اس کا واقعہ بھی سورت کی آیت نمبر 44 میں آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اس واقعے کو تذکرہ آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں، 35 میں اللہ فرماتے ہیں، واقعہ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ یا رب میں نے نظر مانی ہے میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف رکھوں گی، میری اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پھر جب اس نے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگی یا رب یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ اللہ تو خوب علم تھا کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے، لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بطریق احسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا۔ زکریا ان کے سرپرست تھے۔ اب آگے حضرت مریم کے پاس جو تھے وہ اللہ کی قدرت سے بے موسم کے پھل آیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں، چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بطریق احسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریا اس کے سرپرست تھے۔ جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے اس کے پاس کوئی رزق پاتے، انہوں نے پوچھا مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ وہ بولی اللہ کے پاس سے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ چنانچہ اس دن جب زکریا عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں آواز دی، اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، جو اس چاند سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے، اور نبی ہوں گے اور ان کا شمار راست بازوں میں ہوگا۔ زکریا نے کہا اے میرے رب، میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انہوں نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ نے کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، اور ڈھلے دن کے وقت بھی صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح کرو۔ اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو۔ تو یہاں یہ واقعہ نمبر 1 تو حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ، اور نمبر 2 حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ۔ زکریا علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے اولاد نرینہ عطا فرمائی خوشخبری دے کر، تو یہ دو واقعات اللہ رب العزت نے اس میں فرمائے۔ تیسرا بھی واقعہ ہے، وہ عبرت آموز واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام یحییٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شکستہ دلی سے کی گئی دعا کو قبول کیا اور انہیں بیٹے کی بشارت سنائی۔ وہ بیٹا جس میں 4 صفات کا حامل تھا، جو وہ کلمۃ اللہ تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا اور آپ پر ایمان لائے گا۔ وہ علم و تقوی اور زہد و عبادت اور سیادت کے مقام پر فائز ہوگا۔ وہ انتہائی عفیف ہوگا، قدرت اور قوت کے باوجود عورتوں کے قریب نہیں جائے گا،
اور وہ انبیاء اور صلحاء کی جماعت کا ایک فرد ہوگا۔